بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مہم کہانی۔ پلیز ناول کو لائک کر دیجئے۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیجئے گا۔ اس سے یہ ہوگا کہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے گا۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ وہ پریشانی سے بولتا جا رہا تھا۔ ابراہیم پریشان ہوا۔ رکو میں آتا ہوں، اس نے سنجیدگی سے کہہ کر کال کاٹ دی۔ حمینہ آواز پر جاگ کر اب گھبرائی ہوئی سی اسے دیکھ رہی تھی۔ احوال ٹھیک ہے نا؟ کیا ہوا؟ وہ سوال کرنے لگی۔ سب ٹھیک ہے، اورات نے بلایا ہے، تم فکر مت کرو، کوئی کام ہوگا۔ ابراہیم اس کی پریشانی پر اسے دیکھتا تسلی دینے لگا۔ اس کے ناسمجھی سے نیند سے بھری آنکھیں جھپکنے پر وہ بے ساختہ جھک کر اس کی پیشانی پر لب رکھ گیا۔ سب ٹھیک ہے، تم سو جاؤ، میں کچھ دیر تک واپس آتا ہوں۔ وہ نرمی سے اس کا رخسار تھپک کر اطمینان دلا رہا تھا۔ حمینہ نے سر ہلا کر فرمانبرداری سے آنکھیں موند لی۔ ابراہیم کمرے سے نکل کر اورات کے پاس پہنچا تو وہ اتنی سی دیر ہو جانے پر اسے گھورنے لگا۔ آپ کو اپنے روم سے یہاں آنے تک کافی ٹائم نہیں لگ گیا؟ حمالہ کو چیک کرتے ابراہیم نے اورات کی جتاتی آواز پر چونک کر اسے دیکھا۔ ہاں بس وہ حمینہ جاگ گئی تھی، گھبرا گئی تھی، اسے ریلیکس بھی تو کرنا تھا نا۔ ابراہیم نرمی سے بولا۔ اورات کا ناک چڑھ گیا۔ آپ جہاد پر نہیں آ رہے تھے؟ بتا دینا تھا، چیک اپ کے لیے جا رہا ہوں۔ اس کے طنز پر ابراہیم نے اسے دیکھا۔ میری بیوی پریشان تھی اور میں اسے ایسے چھوڑ کر نہیں آ سکتا تھا، اسی لیے سلا کر ہی آیا ہوں۔ تمہیں مسئلہ تھا تو کسی دوسرے ڈاکٹر کو بلا لیتے۔ ابراہیم نے بھی مزید لحاظ رکھنا مناسب نہیں سمجھا۔ میری بیوی کی یہاں طبیعت خراب ہے اور آپ وہاں اپنی بیوی کو سلانے میں مگن تھے۔ ایک ڈاکٹر ہو کر اتنا نان سیریس رویہ رکھیں گے تو 2 دن بعد ہاسپٹل سے باہر ہوں گے۔ اورات اپنے گھومتے دماغ کے ساتھ اس پر چڑھ دوڑا۔ اورات میرا دماغ مت کھاؤ اور جا کر اپنی بیوی کے لیے کچن سے لیمو پانی بنا لاؤ۔ ذرا نمک تیکھا رکھنا، تم جیسے کام چور شوہر ایسے ہی دوسروں پر چیختے ہیں، اپنی لاپرواہی کا کوئی احساس نہیں ہوتا۔ ابراہیم نے اسے جتا کر کہا۔ وہ رک کر اسے گھورتا رہا، پھر سر جھٹک کر کمرے سے نکل گیا۔ جلدی سے پانی تیار کیا اور واپس آ کر حمالہ کے پاس رکا۔ ابراہیم اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ پلا دو، پھر اسے پیٹ بھر کر کھانا کھلانا اور گرم چائے پلانا، بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ ابراہیم نے اس کے پاس رک کر اس کا کندھا تھپ تھپاتے ہوئے اسے ہدایت دی۔ اورات حمالہ کو دیکھنے لگا۔ حمالہ کی یہ کنڈیشن کیوں ہوئی؟ وہ بے ساختہ ابراہیم سے سوال کر بیٹھا تھا۔ ابراہیم چونکا، کیونکہ آج گلے جان کی ڈیتھ ہوئی اور وہ تمہاری وجہ سے جنازے پر بھی نہیں جا پائی۔ شام سے جتنا رو چکی ہے، مجھے آئیڈیا تھا طبیعت خراب کر لے گی اور تب سے کچھ کھایا پیا بھی نہیں ہے۔ اب اس کی طبیعت بہتر کرو تاکہ یہ اٹھ کر تمہارے ہوش ٹھکانے لگائے۔ ابراہیم اسے تفصیل بتا کر شرارت سے کہتا وہاں سے چلا گیا۔ اورات شاکڈ سا کھڑا تھا۔ آگے بڑھ کر حمالہ کا سر اونچا کر کے اس کے لبوں سے گلاس لگایا۔ وہ جو نیم غنودگی میں تھی نہایت سست رفتاری سے لیمو پانی حلق میں اتارنے لگی۔ اللہ تمہیں صحت دے، میری واقعی خیر نہیں، وہ بڑبڑاتے ہوئے بولا۔ وہ جو بات بگڑنے پر بات سنبھالنے سے پہلے گولیاں چلاتا تھا، وہ اس وقت اپنی نازک سی بیوی کے غصے سے ڈر رہا تھا۔ پورا گلاس اسے پلا کر اس کا سر تھپکتے ہوئے جھک کر اس کے رخسار پر محبت بھرا لمس چھوڑ گیا۔ اسے واپس لٹا کر کمرے سے نکلا۔ اپنے تھکن اور پریشانی بھلائے وہ رات کے 3 بجے حمالہ کے لیے اس کی پسندیدہ میکرونی تیار کر رہا تھا۔ خانی بیگم اسے یوں رف الجھے ہوئے حلیے میں کام کرتا دیکھ لیتی تو یقیناً صدمے سے بے ہوش ہو جاتی۔ میکرونی تیار کر کے گرما گرم چائے کے 2 کپ تیار کیے اور کمرے میں پہنچ گیا۔ حمالہ اب نیند میں جا چکی تھی۔ وہ ٹرے ایک طرف رکھ کر اس کے پاس بیٹھا۔ حمالہ اٹھو، دیکھو میں کیا لایا ہوں، تمہیں میکرونی پسند ہے نا؟ وہ نرمی سے بولتا اس کے گرد بازو پھیلا کر اسے اٹھا کر بٹھا چکا تھا۔ وہ آنکھیں کھول کر کچھ دیر ناسمجھی سے اسے دیکھتی رہی، پھر جو ہی
حواس ٹھکانے لگے اور رات کو پیچھے دھکیل کر غصے سے رونے لگی۔ رونا بند کرو میری جان، تمہاری طبیعت پہلے ہی ٹھیک نہیں ہے۔ وہ اسے چپ کروانے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ بپھری ہوئی سی اس پر جھپٹی۔ آپ نہایت بے رحم انسان ہیں۔ آپ کو نانو کا پتہ چلا ہوگا تو آپ جان بوجھ کر گھر ہی نہیں آئی۔ میں اپنی نانو کو دیکھ بھی نہیں پائی۔ آپ کو ساری زندگی معاف نہیں کروں گی، کبھی نہیں۔ وہ اس کا گریبان پکڑے بری طرح چیخنے لگی۔ اس کی آواز خراب ہو رہی تھی۔ اوراد تعصب سے اس کا بکھرا حلیہ دیکھنے لگا۔ ریلیکس ہنی، آئی نو میں غلط ہوں اینڈ آئی ایم سوری فار یور لاس۔ مجھے ایمرجنسی میں کہیں جانا پڑ گیا تھا۔ میں بالکل نہیں جانتا تھا کچھ۔ یہ تو اب کچھ دن پہلے تمہاری نانو کا پتہ چلا۔ آئی ایم سوری، میں تمہاری تکلیف سمجھ سکتا ہوں۔ وہ اسے کھینچ کر اپنے سینے سے لگاتا افسوس بھرے لہجے میں بولا۔ ہمالہ اس کے حصار میں تڑپتی بری طرح رونے لگی۔ ہمالہ پہلے یہ کھا لو ورنہ طبیعت بگڑ جائے گی۔ اسے نیم بے ہوشی میں جاتا دیکھ کر اوراد نے پریشانی سے کہا۔ زبردستی اس کے منہ میں چمچ بھر کر ڈالنا چاہا مگر وہ ہاتھ مار کر سب گرا گئی۔ اوراد اس کے غصے اور غم پر فکر مند سا اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا مرنے والے لوٹ کر نہیں آتے۔ وہ اب ازالہ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے ہمالہ کو سختی سے منع کیا تھا کہ وہ دوبارہ خٹک حویلی نہ جائے۔ وہ تب سختی کرتے ہوئے سوچ بھی نہیں پایا تھا کہ موت انسان کے گرد ہمیشہ منڈلاتی ہے۔ کاش وہ اسے تب کہہ دیتا کہ مجبوری میں جا سکتی ہے۔ وہ اس کی بات مان کر اب اذیت میں تھی۔ اوراد اسے محبت سے سمیٹتا اس کی حالت پر افسردہ ہونے لگا۔ وہ روتے روتے سو گئی مگر اس کی بنی چائے یا میکرونی کو منہ نہیں لگایا تھا۔ خانی بیگم کا مسلسل غصہ حویلی والوں پر اتر رہا تھا۔ مرحا اور گل جان خٹک حویلی سے ہو کر آ چکی تھیں مگر خانی بیگم کی ناراضگی بدستور تھی۔ میں نے رباز کو منع کر دیا تھا مگر یہ سب ایکان کا کیا دھرا ہے۔ اس نے سبق پڑھائے اور وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اب دادی کی بات سمجھ نہیں آئے گی۔ اب بیویاں ان کو بتائیں گی کہ کیا کرنا ہے۔ خانی بیگم نے غصے سے ایکان کو دیکھا۔ وہ خفت سے نظریں چرانے لگی۔ رباز مردان خانے سے آتا خانی بیگم کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ کیا ہوا مورے، غصے میں لگ رہی ہے؟ وہ ان کے گرد بازو پھیلا کر شرارت سے پوچھنے لگا۔ اسے اشارے کرتی ایکان اس جملے پر سر پکڑ کر بیٹھی۔ وہ خانی بیگم کے زخم پھر سے ہرے کر گیا تھا۔ تمہاری وجہ سے غصہ کر رہی ہوں۔ تم نے تو رباز مردوں کو شرمندہ کروا دیا ہے۔ میں نے منع کر دیا تو کمرے میں بیوی سے حکم وصول کرتے ہی سب کو خٹک حویلی لے گئے۔ خانی بیگم نے طنزیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ شرمندہ ہونے کے بجائے کہا لگا کر ہنسا۔ کیا کرے مورے، بیوی کی نہ مانو تو ناراض ہو جاتی ہے۔ آپ تو ماں ہیں، غلطی معاف کر دیں گی، بیوی تو پھر پورا مہینہ منہ سجائے رکھتی ہے۔ رباز شرارت کے موڈ میں تھا مگر ایکان اس کی بات پر حواس باختگی سے خانی بیگم کو دیکھنے لگی۔ ہاں وہ تو نظر آ رہا ہے، تمہاری بیوی تو اب بھی کوشش کر رہی ہے کہ تم مجھ سے بات ہی نہ کرو۔ مجھے یقین نہیں آتا ایکان بھی ایسی بن سکتی ہے۔ آج کل کی تو لڑکیاں انگلیوں پر نچاتی ہیں شوہروں کو، مگر تم کچھ تو مرد بنو رباز۔ میرے اوراد کو دیکھو، جب جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے۔ اس کی بیوی کوئی کم ضدی یا لاڈلی نہیں ہے مگر یہی دیکھ لو وہ نہیں چاہتا تھا تو اس نے کل خٹک حویلی نہیں بھیجا اسے۔ مرد ایسا ہو کہ ایک بار جو بول دے پھر ساری عمر وہ بات دہرانی نہ پڑے، ایسا روب دبدبا ہونا چاہیے۔ خانی بیگم اسے سمجھاتی تفاخر سے بول رہی تھی۔ رباز نے تعصب سے آہ بھری۔ ایکان خانی بیگم کے فخر بھرے الفاظ پر انہیں دیکھ کر رہ گئی۔ وہ ضرور لے جاتا اگر اس سے کانٹیکٹ ہوتا۔ آپ کا اوراد کل شام سے غائب تھا اور رات تک ہمالہ بیچاری کو میسر ہی نہیں ہوا۔
رباز کی اطلاع پر خانی بیگم ٹھٹک کر سیدھی ہوئی، سارا غصہ اور خفگی بھاپ بن کر اڑ گئی۔ کیا مطلب؟ کہاں ہے وہ؟ خانی بیگم کے اعصاب پر گھبراہٹ سوار ہو گئی۔ رباز نے کندھے اچکائے۔ کوئی نہیں جانتا کہاں گم رہتا ہے، بس صبح صبح اس کا میسج آیا تھا کہ میں بیزی ہوں۔ کل نہ وہ گھر پر تھا، نہ آفس میں، نہ ہی اس سے کانٹیکٹ ہو رہا تھا۔ مورے آپ بس ایک اور رات کو سدھار لیں، آدھی حویلی کی پریشانی ختم ہو جائے گی۔ بابا کا کل پریشانی سے برا حال تھا، بہت غیر سنجیدہ ہے اور کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ رباز ان کو شکایت لگاتا خفگی سے بول رہا تھا، میری سنتا کب ہے؟ باپ نے سرداری تک دینے کا کہہ دیا، مگر وہ حویلی میں ٹکتا ہی نہیں۔ پھر بیوی کوئی کام کی ہوتی تو شاید سدھار بھی لیتی، لیکن یہ حمالہ تو کسی کام کی نہیں ہے۔ اسے یہاں روکنے کے بجائے خود بھی اچھلتی کودتی اس کے ساتھ شہر روانہ ہو جاتی ہے۔ خانی بیگم کا سر درد بڑھنے لگا، توجہ باقی سب سے ہٹ کر اورات پر ہو گئی اور اس سے ہٹ کر حمالہ پر آ گئی، اور حمالہ کا ذکر کرتے ہی ان کا سر درد کرنے لگتا تھا۔ میں کیا کہہ سکتا ہوں اب؟ رباز نے افسوس کیا۔ اسے کچھ کہنا ہی تو نہیں تھا، اسے بولنا تھا اور خانی بیگم کا دھیان بٹانا تھا، اور وہ اس کوشش میں کامیاب ہو چکا تھا۔ ایکان چائے پلا دو، تھک گیا ہوں۔ ایکان کو اٹھ کر وہاں سے جاتا دیکھ کر وہ بولا۔ ایکان نے رک کر اسے دیکھا، وہ خانی بیگم کی شکایات سنتا مسکرا رہا تھا۔ ان دنوں خانزادہ شہر میں مصروف تھے تو وہ حویلی کے معاملات دیکھنے میں مصروف تھا۔ وہ ملازمہ کو چائے کا کہنے کے بجائے خود کچن میں پہنچ گئی، نہایت توجہ سے چائے بنا کر کپوں میں ڈالی اور رباز کے ساتھ خانی بیگم کو بھی پیش کر دی۔ وہ درد کرتے سر کو دباتی چائے اٹھا کر پینے لگی۔ رباز خوشبودار چائے کا سپ بھرتے ہی ایکان کے ہاتھ کا ذائقہ پہچان گیا تھا۔ تشکر بھری نظروں سے اسے دیکھتا مسکرا کر خانی بیگم کی جانب متوجہ ہوا۔ مورے، میری بیوی ویسے کچھ معاملات میں بہت اچھی ہے، اس کے ہاتھ کی بنی چائے موڈ اچھا کر دیتی ہے۔ رباز اس کی تعریف کروانا چاہ رہا تھا۔ چائے پیتی خانی بیگم نے بے ساختہ ایکان کو دیکھا، وہ خفت زدہ سی انہیں دیکھ رہی تھی۔ ہاں، چائے بھی اچھی بناتی ہے اور زبان بھی کم چلاتی ہے۔ ابراہیم کی بیوی میں بھی یہی اچھی عادت ہے کہ وہ بہت سمجھدار اور کم گو ہے، اور آواد بیچاری جو اس جان لیوا بیماری میں جا پھنسی ہے، وہ تو ان دونوں سے زیادہ کم گو اور فرمانبردار ہے۔ لڑکیاں اچھی ہیں، بس ایک وہ اسوان بہت شور کرتی تھی، اور ایک میرے اورات کی قسمت بہت خراب ہے۔ داور اور مرہا نے اپنی بیٹی کو کسی قابل نہیں بنایا ہے۔ خانی بیگم کا دکھ وہیں آن رکا تھا۔ رباز بے ساختہ ہنستا چلا جا رہا تھا۔ ایکان بے چارگی سے خانی بیگم کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی نظر میں حمالہ سے زیادہ بے ضرر کوئی نہیں تھی، مگر ظاہر ہے ایسا صرف اسے لگتا تھا۔ خانی بیگم کے خیالات اس سے بالکل الگ تھے، اور شاید حمالہ انہیں کبھی پسند بھی نہیں آنے والی تھی۔ ابراہیم حمینہ کو اپنے ساتھ ہاسپٹل لایا تھا۔ وہ گاڑی سے نکل کر نروس سی اسے دیکھنے لگی۔ کیا بات ہے حمینہ، یہاں آؤ۔ وہ اندر کی طرف بڑھتا اسے دیکھ کر رکا اور نرمی سے پوچھا، میں احوات کو نہیں جانتی زیادہ اور نہ کبھی اتنا ملی ہوں، تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں کیا بات کروں گی ان سے۔ حمینہ اس کی طرف قدم بڑھاتی پریشانی سے بول رہی تھی۔ ابراہیم نے مسکرا کر اس کے گرد بازو پھیلا کر اسے اپنے قریب کر لیا۔ بس کچھ دیر اس کے ساتھ گزارو گی تاکہ وہ کچھ فریش فیل کرے۔ باتیں کرنا اور امید دلانا کہ وہ جلد ٹھیک ہو جائے گی۔ وہ اسے نرمی سے سمجھاتا اپنے ساتھ اندر لے جا رہا تھا۔ حمینہ اس کے پہلو میں چلتی توجہ سے اسے سن رہی تھی۔ وہ اچانک ہی ہاسپٹل لائی گئی تھی، اور رات نے صبح جاگ کر ناشتہ کرتے ہوئے اچانک ہی حمینہ کو ہاسپٹل لے جانے کا حکم نامہ جاری کر دیا تھا
کیا مطلب ہے؟ ہمینہ کیوں ہاسپٹل جائے میرے ساتھ؟ کیا تمہیں گھر میں پرائیویسی چاہیے؟ ابراہیم نے ابرو چڑھا کر سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ وہ ماتھے پر بل ڈال گیا۔ مجھے پرائیویسی روم میں بھی مل جاتی ہے۔ حمالہ کی طبیعت بہتر ہو تو اسے بھی لے جاؤں گا۔ حمالہ کی طبیعت ابھی بہتر نہیں ہے۔ احواد اگر ہاسپٹل میں ہے تو ان دونوں کو چاہیے کہ اکثر وزٹ کیا کریں تاکہ وہ ان سے بات کر کے کچھ بہل جائے۔ الہام پریشان ہے کہ احواد اپنا علاج کروانے کے لیے راضی نہیں ہے۔ اسے اچھی زندگی اور آنے والے اچھے وقت کا احساس دلانا چاہیے۔ میں ماما سے بھی کہوں گا وہ آئیں، اور ایاد سے کہا ہے وہ اسوان کو بھی لائے کبھی، تاکہ وہ پیشنٹ کو زندگی کا احساس ہو، اسے محسوس ہو وہ اکیلی نہیں ہے۔ اوراد اپنا خیال ظاہر کر رہا تھا۔ ابراہیم اس کی بات سے متفق ہوتا متاثر کن نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ ٹھیک کہہ رہے ہو۔ ٹھیک ہے، آج ہمینہ کو لے جاتا ہوں۔ انفیکٹ دن ٹائم میں اور ہمینہ وہاں ہوں گے تو الہام بھی گھر آ کر کچھ ریسٹ کر لے گا۔ ابراہیم نے فیصلہ کرتے ہی ہمینہ کو تیار کر لیا تھا اور اب وہ اسے لے کر ہاسپٹل پہنچ چکا تھا۔ وہاں کمرے میں احواد دوائیوں کے زیر اثر سو رہی تھی۔ پلوشیں تعصب سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ان کے ساتھ آیا حاذق بیزاری سے پہلو بدل رہا تھا، جبکہ الہام ایک طرف خاموش سا بیٹھا تھا۔ میں نے جب سے سنا ہے میری نیند اڑ گئی ہے۔ میں تو احواد کو بچپن سے جانتی ہوں۔ اس نے تو پہلے ہی اپنی زندگی بہت مشکل گزاری ہے، اور اب یہ بیماری۔ پلوشیں بولتے بولتے رک گئی تھیں۔ ان کا دل بھر آیا۔ ڈونٹ لوز ہوپ پھپھو، احواد ٹھیک ہو جائے گی۔ الہام نے ان کے لہجے میں نا امیدی محسوس کر کے بے ساختہ انہیں ٹوکا تھا۔ انشاءاللہ ضرور۔ میں آنا چاہتی تھی ملنے کے لیے، مگر کوئی لانے والا نہیں ہوتا تھا۔ حاذق کو میں حویلی میں لانا نہیں چاہتی تھی۔ اب اوراد سے بات ہوئی تو اس نے کہا کہ خیر ہے، ہاسپٹل میں جا کر مل لیں اور حاذق کے ساتھ چلی آئیں، منع نہیں ہے۔ اوراد جب ایسے ظرف بڑا کرتا ہے تو کبھی کبھی بالکل لالا کی طرح لگتا ہے، سمجھدار اور کھلے دل والا۔ پلوشیں اس کا ذکر کرتی محبت سے بول رہی تھی۔ الہام نے ایک نظر حاذق کے بیزار چہرے پر ڈالی اور سر جھٹک دیا۔ اسی وقت ابراہیم ہمینہ کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا تو اس نے گردن گھما کر اسے دیکھا۔ جھجک کر آگے بڑھتی ہمینہ سامنے حاذق خان کو دیکھ کر پتھرا گئی تھی۔ اس کا رنگ اڑ گیا تھا۔ جھجک کر آگے بڑھتی ہمینہ سامنے حاذق خان کو دیکھ کر پتھرا گئی تھی۔ اس کا رنگ اڑ گیا تھا۔ حاذق خان بھی ابراہیم کے ساتھ ہمینہ کو دیکھ کر بھوکلایا سا آگے بڑھا۔ وہاں رک کر وہ سب کے سامنے اپنے کردار کی گلاوٹ نہیں کھولنا چاہتا تھا۔ دروازے پر کھڑی ہمینہ اسے اپنی جانب آتا دیکھ چیخ مارتی ابراہیم کے پیچھے ہو گئی۔ پلوشیں بیگم سے بات کرتے ابراہیم نے چونک کر ہمینہ کی حرکت دیکھی۔ الہام اور پلوشیں بھی چونک گئے تھے۔ حاذق خفت زدہ سا نظریں چرانے لگا۔ ہمینہ ریلیکس، کیا ہو گیا ہے؟ ابراہیم نے نرمی سے کہتے ہوئے اسے سنبھالا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے حاذق کو دیکھ رہی تھی۔ وہ وہی ہے، وہ مجھے پھر سے تباہ کر دے گا۔ ہمینہ کے لب پھڑپھڑائے تھے۔ ابراہیم اس کے الفاظ پر شاکڈ ہوتا پلٹ کر حاذق خان کو دیکھنے لگا۔ الہام بھی اٹھ کھڑا ہوا تھا، جبکہ پلوشیں اب بھی ناسمجھی سے ان سب کو دیکھ رہی تھی۔ کیا آپ ان کو جانتے ہیں حاذق لالا؟ الہام نے حیرت سے سوال کیا۔ حاذق نے بے اختیار ہمینہ کی جانب دیکھا۔ وہ جانتا تھا اسے، وہ وہی کمسن اسکول گرل تھی جسے شکار کے لیے گئے ماہد خان اور حاذق خان نے مل کر اپنی درندگی کا نشانہ بنایا تھا اور اس کو مرتا ہوا چھوڑ کر بھاگ گئے تھے۔ زندگی کے کسی حصے میں وہ اس عمل پر نہیں پچھتائے تھے، مگر آج وہ پچھتا رہا تھا۔ اپنے ہاسپٹل آنے پر خود کو ننہال کے سامنے دوبارہ اچھا بنا کر پیش کرنے کی ناکام کوشش پر وہ اب پچھتا رہا تھا۔
اس کے دیکھنے پر حمینہ کا خوف سے لرزتا دل بند ہونے لگا۔ وہ چکرا کر ابراہیم کی باہوں میں جھول گئی تھی۔ وہ اسے سنبھال کر وہاں سے لے جاتے ہوئے ایک کڑی نگاہ حاذق خان پر ڈالنا نہیں بھولا تھا۔ حاذق اپنی جگہ پتھرا کر رہ گیا تھا۔ آج ماضی کا ایک سنگین جرم یوں سب کے سامنے کھل گیا تھا۔ وہ ذلت سے گڑ گیا تھا۔ برائی بہت مزہ دیتی ہے، مگر صرف تب جب تک چھپی رہے۔ اگر سامنے آئے تو 100 لوگوں میں ذلیل کر کے رکھ دیتی ہے۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ ابراہیم کی بیوی ایسے اچانک ڈر کیوں گئی؟ پلوشیں پریشانی سے سوال کر رہی تھیں۔